نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتی حضرت عائشہ صدیقہ کہ ایک بوڑھی عورت آ گئی. اس عورت نے جب آ کر کے دروازے پہ دستک دی اور جب وہ بولی نا، اس نے گفتگو کی، اس کے جملے محبوب کے سماعت اقدس سے ٹکرائے. کہتے اللہ کے محبوب جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے. حضور نے اس بوڑھی کا استقبال کیا اور حضور نے اسے بٹھایا. فرماتی ہر آنے والے مہمان کو حضور بڑی عزت دیتے تھے، بڑا نوازتے تھے، ہر آنے والے مہمان پہ بڑا کرم فرمایا کرتے تھے، لیکن اس خاتون کو زیادہ اعزاز دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے کھانا منگوایا، کھجوریں دی، شہد کے ساتھ تواضع فرمائی. فرماتے وہ بی بی باتیں کرتی تو میں دلچسپی دیکھ. کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں نا جو آئیں تو بندہ کہتا ہے اللہ کرے اب چلے جائیں نا کسی طریقے سے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ذرا رک جائیے. دل کرتا ہے کہ وہ ذرا بیٹھے، ان سے کچھ اور بات ہو، کچھ بات اور آگے بڑھے. کس میں ہوتی ہے مہمانوں؟ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی زیادہ اہمیت دی. حضور محبوب کریم علیہ السلام جب وہ باتیں کرتی تو حضور دلچسپی سے سنتے، ان کے سوالات کے جواب بڑی گہرائی سے دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دیر کے بعد وہ بوڑھی اٹھی، کہا حضور اب میں چلتی ہوں. تو نبی پاک نے تحائف تیار کیے. ایک صحابی کو کہا ان کے ساتھ جاؤ اور تحفے انہیں دے دو. کہتے ہیں جب وہ بوڑھی چلی گئی تو میرے دل میں خیال آیا حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو واپس آئیں گے نا، پھر میں محبوب سے پوچھوں گی یہ خاتون کون ہے. لیکن حضرت عائشہ کہتے ہیں حضور تو گئے نہیں، لیٹ گئے، اور بڑی خوشگوار کیفیت میں نے دیکھی. حضور کی مقدس آنکھیں کھلی اور محبوب کے چہرے پر عجیب سی رعنائیاں. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں آگے بڑھی اور میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان تو روز آتے، حضور یہ کاشانہ نور ہے، یہاں روشنی لینے والے تو روز آتے، یہ کون سی بوڑھی تھی کہ آئی ہے تو آپ نے اتنا استقبال کیا ہے، اس انداز میں وقت دیا ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں آپ کی کیفیات دیکھ کون تھی؟ کہتے حضور اٹھ کے بیٹھے اور میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے. محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی. یہ خدیجہ کی سہیلی تھی. فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ خدیجہ سے ملنے آتی تھی، خدیجہ انہیں وقت دیتی تھی، ان کا استقبال کرتی تھی. یہ کمزور ہوتی تھی تو خدیجہ تحفے دیتی تھی. فرمایا آج جب یہ دوبارہ آئی ہے تو پچھلی ساری یادیں میرے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں، وہ سارے خیالات تصورات پھر سے اجاگر ہو گئے. اور فرمایا میں نے وہ ساری نسبتوں کو، ان ساری باتوں کو نبھانے کی کوشش کی جو خدیجہ کا اس کے ساتھ رشتہ تھا. اور پھر بات اس جملے پر ختم کی، فرمایا حسن العہد من الایمان، فرمایا تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تعلقات کو، عہد کو، پیمان کو اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. تو دیکھیے ہمارے جو رشتے ہیں، ہمارے جو تعلقات، کوئی شخص یہ تقاضا نہ کرے، کوئی تقاضا نہ کرے، کوئی خامن یہ تقاضا نہ کرے اب تو میرے گھر میں رہتی ہے تجھ پہ پابندی ہے، تو میکے نہیں جا سکتی، تو کسی سے ملاقات نہیں کر سکتی، تو کچھ نہیں کر سکتی. تو کیسے پابند کر سکتا ہے جب تو اپنے حق میں اس قدر زیادہ تو اپنے حق کے اندر مضبوط ہے کہ ذرا وہ بات کرتی ہے تو کہتا ہے میری اماں ہے، میرے ابا جی، اس میں شک بھی نہیں، عورت کو کرنا بھی نہیں چاہیے. اسی طرح کا رویہ ان کے ماں باپ کے حق میں بھی انسان کو رکھنا چاہیے. یہ بات درست ہے انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کسی جگہ وہ بھول جاتے ہیں، تو پھر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے عزیزوں میں بھی کمیاں ہیں، میرے اندر بھی کمزوریاں ہیں. ایک دوست نے ایک دفعہ ایک مضمون لکھا، ایک بات اس میں بڑی خوبصورت پڑھنے کو ملی. کہنے لگے کہ ایک میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا، روز جھگڑا ہوتا تھا نا، روز جھگڑا ہوتا تھا، اور جھگڑا میاں بیوی کا اپنا کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے. جب بھی ہوتا ہے تو وہ روز جھگڑا ہوتا تھا، تو ہوتا تھا ماں باپ کی وجہ سے. تو جھگڑا اس بات پہ ختم علیحدہ رہتے تھے، اس بات پہ جھگڑا ختم ہوا کہ اب تیرے ماں باپ آئیں گے تو میں نے کوئی پروٹوکول نہیں دینا، اور میرے آئیں گے تو تو بھی نہ دینا، بے شک بیٹھے رہے. تو کہتے ہیں کہ پہلے بیٹے کے والدین آئے، دروازے پہ دستک دی تو ملازم نہیں کھولا، روٹی بھی ملازم ہی لایا، اور جب وہ رخصت ہونے لگے تو گاڑی تک چھوڑنے بھی وہ نوکر ہی گیا. کچھ ہی دن گزرے تھے تو بیٹی کا باپ ملنے آیا. وعدہ تھا کوئی پروٹوکول نہیں دے گا، ٹھیک ہے دونوں ہی نہیں دیں گے. لیکن دروازے کے باہر آواز گونجی ابا جی کی. بیٹی کے ہاتھ میں پلیٹ تھی، وہ ڈھب سے گری.
تھا کی آواز آئی، دوڑی گئی، دروازہ کھولا، میرے ابا جی آ گئے، بٹھایا بھی، کھلایا بھی، چھوڑنے بھی گئی۔ پوچھا اس سے شوہر نے کہ تیرا میرا وعدہ تھا؟ کہنے لگی بات اس میں شک نہیں کہ وعدہ تو تھا، پر دل کی کیفیت کا کیا کروں؟ جب باہر آ کے والد بولے ہیں تو میں نے تو اپنے آنسوؤں کو بڑی مشکل سے روکا ہے۔ میں تو وہ خراج بڑی مشکل سے سنبھال پائی ہوں، وہ تو بڑی مشکل سے آنسو روکے ہیں، تو وجود کو کیسے روکتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا مرد کے کیا حقوق ہیں، اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو شادی کروں، حضور ذرا بتلائیے گا۔ تو یہ حدیثیں ہم نے بیٹیوں کو رٹانی ہے، یہ حدیثیں ہم نے بہنوں کو یاد کرانی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، امام حاکم نے لکھا ہے کتاب البر کے اندر، اس کو ابن جوزی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا خاوند کے حقوق کیا ہیں؟ اور خاتون عرض کرتی حضور اگر تو میں ادا کر سکتی ہوئی تو نکاح کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی بات یہ ہے کہ اگر خاوند کے جسم سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے اور خون نکلے، عورت اپنی زبان سے صاف بھی کرے تو پھر بھی خاوند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا مجھے کرو، یہ کہیں نہیں فرمایا، حالانکہ امام الانبیاء ہیں۔ محبوب اس حدیث میں فرمانے لگے سنو، اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، میں کہتا عورت کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، فرمایا کہ اگر تو یہ والے حق تو ادا کر سکتی ہے تو نکاح کر۔ وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، فوراً بولو ٹھیک ہے، کہنے لگی حضور میں نہیں حق ادا کر سکتی۔ میرے عزیز، عورت کو ذمہ داری سونپی۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد کے لیے بھی ان حقوق کا تعین فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا حق کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا اسے بھی پہناؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی عورت کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی بھی اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا، اسے کبھی بھی تکلیف نہ دینا، اور اسے اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے گھر کے اندر چھوڑنا، یعنی اگر کچھ لمحے کے لیے ناراض ہونا ہوا تو اپنی ہی چھت کے نیچے نکالنا نہ، بھیجنا نہ، رسوائی ہوتی ہے۔ جب وہ میکے جاتی ہے تو لوگ باتیں کرتے، اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے ہی گھر میں چھوڑ لینا، کچھ لمحوں کو ناراض ہو لینا، کچھ ایسی بات کر لینا، لیکن جب اسے نکال دیتے ہو تو مسائل جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی، جی جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی۔ تو نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ اب ایک بات جو قابل توجہ ہے، جس پر میں آج خصوصی طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ماں کا بڑا حق ہے، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کا بھی حق ہے، جو تم نے خود کھانا ہے اسے کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے اسے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا مطالبہ ہے کہ تو سوائے میرے کسی کی نہیں سنے گا، وہ کہتی ہے کہ چونکہ میں آئی ہوں سارا کچھ چھوڑ کے، اب سوائے میرے تو کسی اور کی نہیں سنے گا۔ اماں کہتی ہے کہ چونکہ پیدا میں نے کیا ہے، پرورش میں نے کی ہے، جوان میں نے کیا، تو حقوق میرے زیادہ ہیں۔ یہ حدیث اماں ضرور سنائے گی اگر اسے یاد ہوگی۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تو بتلا کہ بغیر ماں کے کوئی بچہ بڑا ہو سکتا تھا، تو اس نے پال پوس کے تجھے دیا ہے، تو تجھے کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو کسی اور کی نہ سن؟ اور اگر اماں سے بندہ کہے کہ تو خود ہی گئی تھی اس کو دیکھنے، تو ہی اس کو لائی ہے، اب کس طرح کر کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خاتون خانہ جو نکاح کر کے آئی ہے، جس کے حقوق کا تعین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حق نہ دیا جائے؟ ہمارے ہاں نقصان یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بس میری سنی جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کی
نہ سنی جائے، بالکل میری حد تک معاملہ رہے، آگے نہ بڑھے۔ میاں بیوی دیکھے نا، ایک عورت سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ کے بظاہر پردیس میں آ کے بیٹھتی ہے خاوند کی خاطر، اس کا بڑا حق ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ اس میں شک نہیں، اس عورت کے حقوق ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، لیکن حضور نے رشتوں کا تعین کر کے بتایا۔ رشتوں کا مستدرک کے اندر حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور ذرا بتلائیے گا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو یہ کسی مفتی کا قول نہیں، یہ کسی دانشور کی رائے نہیں، یہ اس محبوب کا قول ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں راحت اور آرام دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کے خامن کا۔ اسی مجلس میں، اسی محفل میں وہ شخص اٹھ کے نہیں گیا، وہی شخص حضور سے سوال کرنے لگا حضور تو مرد پر حق کس کا زیادہ ہے؟ عورت پر تو میں نے پوچھ لیا، نیا شخص نہیں آیا، نیا آدمی نہیں آیا۔ اسی نے اسی مقام پر اسی جگہ کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اس کی ماں کا۔ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا۔ اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی ماں کا۔ یہ حقوق کی تعین ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا۔ یہ حقوق کی وہ والی وضاحت ہے، اور یہ ہر آدمی کا وہ والا مقام ہے جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خود بتایا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے اور یہ اس کی جگہ ہے۔ اب یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، مرد کے عورت پر بھی حقوق ہیں، عورت کے مرد پر حقوق ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو نبی پاک نے فرمایا جا کے اپنی اماں کی نوکری کر۔ ایک کوئی ایسا گناہ اس صحابی سے ہو گیا تھا جو دور جاہلیت کا تھا، شارحین نے لکھا ہے، اب وہ جن کے حقوق ضائع کیے تھے وہ مل نہیں رہے تھے یا وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو اس نے حل پوچھا کہ حضور اب کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی اماں کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس صحابی نے فوراً کہا حضور میری تو اماں پردہ کر گئی، میری اماں تو وصال کر گئی۔ تو حضور نے ایک نیا حق بیان فرمایا، محبوب نے فرمایا جا کے خالہ کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور فرمایا خالہ بھی مثل ماں کے ہوتی ہے، خالہ بھی مثل، تو جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خالہ کا حق بیان کر دیا، نبی پاک نے تو تعین کر دیا کہ تو نے نوکری کرنی ہے۔ اب اگر بیگم صاحبہ کو اعتراض ہو کہ تو خالہ کے گھر کیا لینے گیا تھا، تو ادھر کیوں گیا تھا، تو یہ اس کا اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ اس حق کو رسول پاک نے بیان فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرما دیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، رزق بھی زیادہ ہو؟ اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا، خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خاوند کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں، عمر بھی لمبی ہو، تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی، ساری کہیں گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے۔ ہر خاتون یہ دعا مانگے گی۔ اب یہ صحیح بخاری ہے تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو، رزق زیادہ ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے پھر وظیفہ سنو،
اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہاری عمر بھی لمبی فرما دے گا، رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا۔ ایک طرف آپ بٹھا لیں بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے لیکچرار، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے عالم، اور قرآن نے صرف اتنا کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت بول کے بتاؤ۔ او بھائی، دو جملے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت۔ ابھی اس جملے کی صرف 3 تفسیریں جو ہمارے محدثین نے کی، یہ صرف 3 جملے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو میاں بیوی کو مزید کسی لیکچر کی ضرورت ہے۔ یہ پردہ کیا ہے؟ مرد عورت کا لباس ہے، عورت تو 3 کام کرتا ہے لباس، ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اور ایک کپڑے پہن کے بندہ سونا لگتا ہے، اور تیسرا کوئی عیب ہو تو کپڑوں کی وجہ سے چھپ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے مرد اور عورت، دیکھو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کو بتایا کہ تو گرمی سردی سے بچنا چاہتا ہے، یعنی کسی بھی اچھی بری جگہ سے بچے گا تو بیوی کی وجہ سے بچے گا، اور بیوی سے کہا گیا کہ یاد رکھ جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے نہیں اونا گولیاں دے، تیرے لیے یہی بہتر ہے، یہ تو اپنے خامن کی رضا میں رہ، یہ تیرا پردہ ہے، یہ تیرا لباس ہے۔ اور ان دونوں کو بتا دیا کہ لباس ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے، دوسرا بندہ سڑ جاتا ہے کپڑے ڈال کے۔ بڑا سونا بندہ بھی اگر طامت کے ساتھ اور خالی بنیان کے ساتھ آ جائے، کرتا نہ پہنے تو وہ اچھا نہیں لگتا، وہ کرتا پہنے گا تو زینت ہو جائے گی۔ تو بیوی کو بتا دیا کہ تو جتنی مرضی بھی اعلیٰ ہو، تیری شان تیرے خامن کے ساتھ ہی۔ اور خامن کو بھی کہا کہ یاد رکھ اگر تو گھر نہیں بسا سکتا تو باقی دنیا کو کیا خیر عطا کرے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ اور تیسری بات یہ عرف آخر ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو مرد کو بتایا تو اس کا لباس ہے، عورت کو بتایا تو اس کا لباس ہے۔ لباس عیب چھپاتا ہے، عیب دکھاتا۔ یہاں پھنسی نکل آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اے رومال نہ ٹک لو، تھوڑا نکل آیا نا تو سر پہ جو پرنہ لیا اسی سے لوگ لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ جو لباس ہوتا ہے یہ چھپاتا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت دیکھو کس طرح قرآن ہماری تربیت کرتا ہے۔ کہا اگر بی بی میں کوئی خامی آئے تو سویرے اٹھ کے لوگوں کو نہ بتا، بلکہ چھپا، اس لیے کہ تو اس کا پردہ ہے۔ اور بی بی سے کہا گیا کہ سارے زمانے کو نہ بتا نکما ہے، نکھٹو ہے، کس طرح کا ہے، شکوہ نہ کر، بلکہ اپنے خامند کی عزت کر۔ تجھے اسے اللہ نے تیرے لیے تجھے اس کے لیے لباس بنایا ہے۔ تو میں کتنی کو مثالیں آپ کو قرآن پاک سے دوں کہ ایک جملے کے اندر قرآن پاک نے تدبیریں کر دی۔ طلاق کب ہوتی ہے؟ جب بڑے سخت اختلافات ہوں، کوئی گزارا نہ بچے، حد ہو جائے تو طلاق ہوتی ہے نا۔ لیکن قرآن پاک نے پتہ کیا کہا؟ کہ اگر تم نے بیوی کو طلاق دینی ہے تو 2 جملے جو قرآن کا اخلاق دیا ہوا، قرآن پاک کا۔ آپ میری طرح کے سادے لوگ ہیں، میں آپ کو کچھ زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا۔ دیکھو قرآن پاک نے کہا اخلاق سکھائے۔ طلاق ہو گئی، بیوی کو چھوڑنے لگے، فارغ کرنے لگے، خوشی کے ساتھ تو کوئی نہیں نا طلاق دیتا۔ یہ ہمارے یہاں لوگ آ کے کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا تو میں نے طلاق دے دی، تو وہی طلاق ہوں غصے سے۔ کدو کو بندہ کہتا ہے ابھی تو بڑی خدمت گزار ہیں، جاتے انہوں طلاق ہی۔ اور اب تو بندے ہمیں مسئلہ پوچھتے نہیں بلکہ مسئلہ مولوی صاحب کو سمجھانے آتے ہیں۔ میرے پاس کچھ لوگ آگے کہنے لگا جی وہ طلاق دے دی، بندے نے 3 طلاقیں تو بڑا مسئلہ بن گیا، تو بتائیں۔ میں نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے۔ کہنے لگا تو پاگل ہے بندہ، بیوقوف ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو 500 تک گنتی نہیں گن سکتا، اس کو تو میرا خیال ہے نہیں پتہ ہوگا لاہور کو گاڑی کیسے جاتی ہے، تو اس کی طلاق بھی ہو گئی۔ مولوی صاحب آپ کوئی پیر صاحب کرنے والی بات کریں، ہمیں سمجھاتے ہیں لوگ آ کے، آپ یقین کریں۔ میں انہوں آکھیا میں کہ تو انہیں شدائی ہے، وہ دی طلاق کی میں پہلے یہ 10 شدائی دا نکاح کی میں ہویا سی، بھئی شدائی دا نکاح تے چٹپٹ ہو گیا تے 3 بچے بھی ہو گئے، نکاح ہوتا ہو گیا ہے پر طلاق ہو سکتی؟ یہ عجیب فلسفہ ہے بھائی۔ کوئی نکاح ہو گیا تو اس کا سب ٹھیک ہے، اور طلاق کی باری آئے تو کہتے شدائی ہے۔ میں کہ جی شدائی سی تے نے کندھ نو طلاق کیوں نہیں دیتی، بیوی نو کیوں دیتی سو؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
ایسے تو نہیں نا کہ رستے جاتے کسی بیوی کو طلاق دے دی اس نے، شدائی تھا تو وہ پاگل تو جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو پتا تھا میری بیوی، اور یہ بھی پتا تھا کہ طلاق دینی ہے شدائی۔ لوگ مسئلہ بھئی آپ کیوں اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے؟ تو جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کی عظمت دیکھیے۔ فرمایا جب تم طلاق دو تو پھر کس طرح دو؟ فرمایا جب تم نے 2 طلاقیں دے دی تو اب کرنا کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اب اگر 2 طلاقوں کے بعد رکھنا تو نیکی کر کے رکھنا۔ اور سنو یارو، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ فرمایا اگر بیوی کو طلاق دے کے بھیجنا تو احسان کر کے بھیجنا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ او تسریح بِإِحْسَان، ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، غور نہیں کرتے۔ کہا اگر طلاق دے کے بھیجنا تو کس طرح بھیجنا؟ احسان کر کے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کا جہیز بھی رکھ لو، بلکہ اسے کچھ دے کے بھیجنا۔ امام حسن نہ اپنی ایک بیوی سے ناراض ہو گئے، یہ بھی شان اہل بیت ہے، اسے بھی کبھی کبھی سنا کریں۔ امام حسن اپنی اہلیہ سے کوئی ناراضگی ہوگی تو امام حسن کی ناراضگی بڑھ گئی، ارادہ ہو گیا طلاق دینے کا۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان سنا ہے بھابھی سے ناراض ہیں، طلاق دینے لگے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے حسین تو نے قرآن تو پڑھا ہوگا۔ کہا بھائی جان پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی خامی ہوگی بھی تو میں چھپاؤں گا کہ تجھے بتاؤں گا؟ میں نہیں بتاتا، ہے صحیح لڑائی پر میں تجھے بتاتا کہ جی تو اسی لڑنے ہاں تو سارا پنڈ سنتا ہے آج نئے نہ دی لڑائی ہوئی ہے، اور میاں صاحب کی سن لو تو وہ سچے، اور بیوی کی سن لے تو وہ تو زیادہ سچی ہوندی ہے نا، کیونکہ انہیں تو رونا بھی ہوتا ہے نال، تو تھوڑی جی ود سچی، پھر نظام کیسے چلے گا؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے بھائی میری بیوی ہے، کوئی غلطی کرے گی بھی تو بیچاری کی عقل تھوڑی ہے، میں چھپاؤں گا تمہیں بتاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن، اچھا امام حسین نے جب یہ سنا نا کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا، تو امام حسین نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، کہنے لگے بھائی آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی پر تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ آئے اس کی تفسیر کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی، تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان اب تو طلاق دے دیا، ابھی بتا دیں کیا جھگڑا تھا؟ تو فرمانے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بیوی ہو گئی ہے، ہم کسی غیر کی باتیں کیوں کریں ہم کسی۔ تو امام حسین نے پھر اٹھ کے بھائی کے ہاتھ چومے، کہنے لگے مزہ آ گیا ہے، میں کتنا خوش بخت ہوں جسے اللہ نے حسن جیسا بھائی عطا فرمایا ہے۔ تو بھائی قرآن پاک اخلاق سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، قرآن پاک آداب زندگی سکھاتا ہے، قرآن پاک ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن پاک ملکی لیول کے ہمیں حالات بتاتا ہے، کافروں سے کس طرح پیش آنا ہے بتاتا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے بتاتا ہے، ہر چیز کا قرآن بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارے نا شاید ڈویژن گجرانوالہ کا ہی کوئی واقعہ ہے، کوئی ایک شخص انتقال کر گیا تھا، اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، تو ایک کام کسی پیر دی قبر نال ہوندا تو دے بالاں دی چاندی ہو جانی سی پچھوں، وہ تو انہاں کہنا سی بھی یہ ابا مینوں دس کے گیا سی تے مینوں کلے نوں دسیا تو باقی تیناں بھراواں نال نہیں اس گل کیتی، تے چھوٹے کہنا سی یہ تے ادوں ہے ہی نہیں سی، یہ تو میرے نال کیتی انہوں نے گل۔ انتقال کے بعد سب کو علیحدہ علیحدہ خوابیں آنے لگ جاتی ہیں اور سب علیحدہ علیحدہ سٹوریاں سناتے۔ عام آدمی تھا سادہ، آڑت کی دکان کرتا تھا، آڑت کی دکان تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کے، تو سادی سی دکان کرتا تھا، بندہ فوت ہو گیا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور بن گیا، لوگ بڑے سارے قبر کی مٹی سونگتے، خوشبو آتی، اس کے گھر چلے گئے، جا کے اس سے کہا کہ اس کی بیوی سے کہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، نمازی تھا، حاجی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک اس کا کام تھا، بندہ ان پڑھ تھا پر قرآن پاک سے پیار بڑا کرتا تھا۔ کس شے سے؟ اللہ کرے آپ کو بھی پیار ہو جائے، مجھے بھی ہو جائے، قرآن پاک سے پیار کرتا تھا، ان پڑھ بندہ تھا پر سویرے اٹھ کے نا وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن کھول لیتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا اللہ تو جو آکھے ہے سچ ہی آکھے ہے۔
اللہ تو جو بھی فرمانا ہے سچ ہی فرمانا ہے. سونے ربا تو جو کیا ہے میرے لیے ٹھیک ہی کیا ہے. وہ اس مزے سے قرآن پڑھتا جب مر گیا تو رب کریم نے اس کی قبر میں بھی خوشبو پیدا کر دی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ پیر صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا وہ میرا خراب ہو جاتا ہے, تو رزق کی بڑی تنگی ہے, تو کوئی تویز. میں نے اسے کہا یار جو تویز میں دوں گا پتہ نہیں اثر کرے نہ کرے, وہ والا تویز نہ دوں جو مدینے والے رسول نے دیا ہے, نبی پاک نے جو تویز دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, تویز دینے لگے, حضور فرمانے لگے تو رات کو سورت واقعہ پڑھ, تجھے کبھی فاقہ نہیں آئے گا. سورت واقعہ پڑھا کر, کبھی فاقہ پڑھنی چاہیے نا جی, پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے کہا امیر المومنین نے کہ میں آپ کی بیٹیوں کا وظیفہ لگا دیتا ہوں. تو آپ فرمانے لگے عثمان میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں, میں تیاں نو خزانہ دے چڑھے ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے مجھے بھی تو بتاؤ کیا خزانہ ہے. تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ یاد کرا دی ہے, اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا. تو حضور نے کہہ دیا ہے تو آ سکتا بھی نہیں. تو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھی, قرآن پاک کی شان کو سمجھی. مزہ تو تب چلے گا نا قیامت والے دن کہ جب اللہ حافظ قرآن کے بعد کے سر پہ دستار رکھے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا جا 10 بندے اپنے خاندان کے جنت میں لے جا. دنیا کے اندر یہ واحد کتاب قرآن پاک ہے جو ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے قرآن پاک, اور زندہ اور جاوید معجزہ ہے. عرب کے جو لوگ تھے انہیں بڑی باتیں کرنی آتی تھی, فصیح و بلیغ لوگ تھے, اپنی بات سلیقے سے کر سکتے تھے, یعنی بہترین لوگ ہوتے تھے, ایسے نہیں جنہیں بولنا نہ آئے. تو وہ کسی شخص کو مانتے نہیں تھے, وہ کہتے تھے کہ باقیوں کو وہ اجمی کہتے تھے, اجمی گنگے کو کہتے ہیں, وہ نہیں مانتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پاک لے کے آئے تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے پاس سے بنا بنا کے آیتیں لاتے ہیں. اب چونکہ عرب کے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ بڑے بڑے اچھے شاعر, بڑے بڑے اچھے ادیب, بڑے بڑے اچھے کلام والے لوگ موجود ہیں, تو قرآن پاک نے نا انہیں ایک چیلنج دیا, اور وہ چیلنج قیامت تک موجود ہے. قرآن مجید نے کہا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے نا جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ قرآن نازل کیا ہے, تو دعویٰ تو تمہارا بھی ہے نا عربی ہونے کا اور سمجھدار ہونے کا اور فصیح و بلیغ بولنے کا. اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اپنے پاس سے بنا کے لاتے ہیں تو چلو تم بھی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے دکھاؤ. اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, فرمایا اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس طرح کرو اس کی مثل ایک صورت لے کے آؤ. اس کی مثل ایک شاعر شاعری کرتے ہیں نا, تو جو جواب میں لوگ شاعر ہوتے ہیں وہ اس سے بڑی شاعری کر کے دکھا دیتے. کوئی شعر بندہ شعر کہتا ہے تو جواب میں لوگ اس سے بڑی, اس سے زیادہ اہم. اب میں آپ کے ذوق کو نہیں سمجھتا کیا ہے, ورنہ ایک مصرع دیا جاتا ہے, جو تھوڑے سے شاعری سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مصرع دیا جاتا ہے, تو وہ ایک مصرے پہ ہی کئی کچھ کہہ جاتے. اور جو فصیح و بلیغ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک بات کر سکتے. اہل عرب کو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے, فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن میرے محبوب نے خود بنایا ہے تو تم بھی تو عربی ہو نا, زیادہ نہیں, پورا قرآن نہیں, اور کوئی بڑی صورت نہیں, ایک صورت. اور پھر چیلنج اور کھلا کر دیا, فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر, تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر تمہارے جتنے حمایتی ہیں نا, جتنے کافر ہیں, سارے کٹھے ہو جاؤ
پورا قرآن نہیں، بس قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، پورا نہیں، صرف ایک آیت کا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ حضور خود بناتے ہیں تو لاؤ ایک صورت۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور پھر خود ہی کہہ دیا وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے۔ اگر تم نہ لا سکے اور خود ہی قرآن نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز لا سکتے بھی۔ پنجابی ترجمہ کریں، یعنی تسی چارہ کر لو، لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز یہ کر سکتے۔ ایدہ ترجمہ پنجابی چیوے کہ تل لا لو، سارا چارہ کر لو، لیکن تم اس قرآن پاک کے مقابلے کی کوئی ایک آیت بنا سکتے